وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائے گی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بات میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ ہر شخص کے سینے میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کاش آج میرے ساتھ میرے ماں باپ بھی کھڑے ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی 6 سال کی ہی عمر ہوئی تھی کہ ابوا کی ریت کا مقام 3 نفوس پر مشتمل قافلہ حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو باحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ریت کے ٹیلوں میں میرے حضور اپنی والدہ کے پاس اور آقا کریم علیہ السلام کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں وذکر باق و ولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں؟
لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جستے اتھر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج کسی شخص کا باپ فوت ہو جائے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، بڑا بھائی سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آج کے بعد میں تیری ماں ہوں، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں۔ بڑی بہنیں دلاسا دیتی ہیں، لیکن کائنات کی عظیم شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے سر انور پہ ختم نبوت کا تاج بھی سجا، جن کو محبوب خدا ہونے کا ٹائٹل اور لقب اور عنوان اور درجہ حاصل ہے، لیکن آج 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی تدفین کر رہے ہیں، پاس کوئی شخص نہیں ہے۔ ایک ام ایمن اور ایک میرے حضور، چند لوگ قریب بستی سے آئے، انہوں نے مدد کی، میرے حضور نے قبر انور کھودی، ننھے نبوت والے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر کے اندر رکھ کر اوپر سے لحد کو بند کر دیا، آنکھوں سے آنسو چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے، 2 پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کی عمر کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا۔ ایک طویل کٹھن مصیبتوں بھرا، آزمائشوں بھرا، تکالیف سے بھرا ہوا سفر کرنے کے بعد آج جب میرے رسول نماز پڑھانے کے لیے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو برسنے لگے، اور میرے حضور کی نگاہ پلٹ کے 6 سال کی عمر میں چلے گی، ایک ٹھنڈی آہ برتے ہوئے کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور میں کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور سچی بات ہے جوانوں، ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ بندے کے پاس لاکھوں روپے ہوں، کروڑوں کی جائیدادیں ہوں، دنیا بھر کی سہولتیں اس کے پاس ہوں، اور وہ ہواؤں میں جھولتا ہو، لوگ اس پہ پتیاں پھولوں کی نچھاور کرتے ہوں، لوگ اس کے جملوں کے سننے کے لیے بےتاب ہوں، لیکن اگر گھر میں ماں کی مسکراہٹ نہ ہو، گھر میں باپ کی شفقت میسر نہ رہے تو زندگی بے رونق سی لگتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔
جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے, گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں, تو بیٹا تو ذرا دکان پہ وقت کچھ زیادہ دینا. تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے, کوئی جیتا ہے تو جیے, کوئی مرتا ہے تو مرے, میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے. یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے, اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے. یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے. اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا. لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں, بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں, اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے.